بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسپیکٹر محمد اسماعیل، لا انسٹرکٹر، پولیس ٹریننگ اسکول راولپنڈی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پنجاب میں عارضی رہائش پذیر افراد کی معلومات، آرڈیننس نمبر 2/2015۔ اس آرڈیننس میں ہم جو عارضی طور پر کرایہ پر آ کے لوگ ٹھہرتے ہیں مختلف ہوٹلوں میں یا مختلف جائیدادوں میں، مختلف پراپرٹیز میں یا مختلف ہاسٹلوں میں، اس حوالے سے پڑھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ایک تعریف ہے زمیندار کی۔ ویسے عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ زمیندار اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کاشتکاری کرتا ہے یا زمیندارہ وغیرہ کرتا ہے، لیکن اس آرڈیننس کے تحت زمیندار سے مراد پراپرٹی اونر ہے کہ جس کے ملکیت میں کوئی پلازا، کوئی ہوٹل، کوئی ہاسٹل یا مکان ہے جو کہ وہ کرائے پر دے سکتا ہو یا عارضی رہائش کے لیے استعمال ہو سکتا ہو، اور وہ اس کے بدلے میں کرایہ لینے کا حقدار ہے۔ یہ حقدار لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ بعض اوقات مینیجرز، زمیندار، پراپرٹی اونرز یا پراپرٹی ڈیلرز مختلف لوگوں کو جو ہے وہ کرائے پر یا عارضی رہائش دیتے ہیں، لیکن وہ کرایہ نہیں لیتے۔ تو کرایہ لینے کے یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اگر انہوں نے ان سے کرایہ نہیں وصول کیا تو اس حوالے سے وہ ان کا ریکارڈ مرتب کرنے یا پولیس کو اطلاع دینے کے پابند نہیں ہیں، بلکہ کرایہ وہ لیں یا نہ لیں وہ حقدار ہیں۔ لیکن ان کا کام ہے کہ جب بھی کوئی شخص ان کی ملکیتی جائیداد میں عارضی رہائش اختیار کرے گا تو وہ اس کا ریکارڈ مرتب کرنے اور پولیس کو اطلاع دینے کے پابند ہیں۔ زمیندار کے بعد جو اگلی تعریف ہے وہ ہے مینیجر کی۔ مینیجر سے مراد وہ شخص ہے کہ جو کسی پراپرٹی، ہوٹل، ہاسٹل وغیرہ کا جو ہے وہ انتظام و انصرام کرتا ہے، اس حوالے سے ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد پراپرٹی ڈیلرز وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ اس آرڈیننس کے تحت کہ جو کرائے وغیرہ پر رہائش جو ہے وہ اپنی زرعی خدمات کے بدلے میں، یعنی وہ پیسے لیتے ہیں اور لوگوں کو کرائے وغیرہ پر مکان دلواتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں زمیندار، پراپرٹی ڈیلر اور مینیجر، یہ پابند ہیں کہ ان کی جو فراہم کی گئی جگہ پر جو شخص آ کر عارضی طور پر رہائش اختیار کرے گا اس کا شناختی کارڈ کی وہ کاپی لیں گے اور اس کا باقاعدہ طریقے سے ریکارڈ مرتب کریں گے اور پولیس کو اس کی اطلاع دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کے پاس ناجائز اسلحہ ہو یا جائز اسلحہ بھی ہو، لائسنسی اسلحہ بھی ہو، تو اس کے بارے میں بھی وہ پولیس کو 24 گھنٹوں کے اندر اطلاع دینے کے پابند ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی شخص جو ہے، چاہے وہ مالک مکان ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے، مینیجر ہے، زمیندار ہے یا خود کرایہ دار ہے، اگر ان 3 یا 4 میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پولیس کے پاس معلومات فارم کر دیتا ہے، رجسٹریشن اپنی کروا دیتا ہے عارضی رہائش کے حوالے سے، تو باقیوں سب کو جو ہے اس ذمہ داری سے پھر وہ ان کو اس میں رعایت یا بچت ہوگی۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اندراج نہیں کروائے گا، پولیس کو اطلاع نہیں دے گا، تو پھر پولیس ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہاسٹلز میں رہنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ملازم پیشہ لوگ ہیں جو مستقلاً ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، وہ ان کی چونکہ جو ہاسٹل کے وارڈنز ہیں یا مینیجرز ہیں وہ ان کی باقاعدہ رجسٹریشن کر کے رکھتے ہیں، ایک طریقے کے مطابق، ایک فارمیٹ کے مطابق ان کے پاس باقاعدہ ان کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، ان ہاسٹلز میں اگر کوئی ملاقاتی، کوئی وزٹر آئے گا جو ان کو وہ جس کو ٹھہراتے ہیں، تو اس کے بارے میں معلومات وہ پولیس کو فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ جو ریکارڈ مرتب رکھا جائے گا اس حوالے سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پولیس اس ریکارڈ کو جرائم